گھر میں اگر فجر کی اذان سنائی دے تو اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کا رعب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ جو اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت یعنی اضافہ کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو ناخن کاٹنے سے گھر میں تنگی آتی ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر نمک گر جائے تو صدقہ دینا چاہیے۔ غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، لیکن جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ اسے عزت و بلندی عطا کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ فجر کے بعد زیادہ سونا انسان کے رزق میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ جو انسان مسکین اور غریب کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ گھر میں جھاڑو الٹا رکھنا بے برکتی کی نشانی ہے۔ جو شخص ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سچ بولنے والا انسان کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ جو انسان جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعائیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں اذان دی جائے تو وہاں سے جنات اور شیطانی اثرات بھاگ جاتے ہیں۔ جو انسان کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے دل بے چین رہنے لگتا ہے۔ جو یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جادو اور شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ جو انسان والدین کو ناراض کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی اصل سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ پانی کو بیٹھ کر پینا صحت کے لیے زیادہ بہتر بتایا گیا ہے، اور یاد رکھیں جو انسان صبر کرتا ہے آخرکار کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا دنیا اور اس کے اندر کی چیزوں سے بہتر ہے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رات کو دروازہ بند کر کے سونا سنت ہے اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود جلتا رہتا ہے۔ مہمان کو خوش دلی سے بٹھانا اور اس کی عزت کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جو انسان ماں کی دعا لے لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ گھر میں بیجا شور و غل اور فضول باتیں رحمت کو دور کر دیتی ہیں۔ جو انسان عاجزی اور نرمی اختیار کرتا ہے اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بلند کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ جو انسان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صبح کو صدقہ کرنا دن بھر کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جو شخص زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ مصیبتوں سے نجات پا لیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رات کو صدقہ دینے سے بری موت ٹل جاتی ہے۔ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے چھوٹے بھی اس کا ادب کرتے ہیں۔ جو نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اس کا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ مسواک کرنا منہ کو پاک کرتا ہے اور چہرے پر نور لاتا ہے۔ جو انسان پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے وہی اصل میں کامل مومن ہوتا ہے۔ رات کو دائیں کروٹ سونا سنت ہے اور صحت کے لیے بہتر ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ غم اور پریشانی سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں جس گھر میں تصویروں کی کثرت ہو وہاں فرشتوں کا آنا کم ہو جاتا ہے، لیکن جس گھر میں ذکر الہی اور سلام عام ہو وہاں محبت اور سکون بڑھتا جاتا ہے۔ جو انسان نرمی اختیار کرتا ہے وہ دل جیت لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے کی گئی دعا اکثر قبول ہوتی ہے۔ جو شخص کسی کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ گھر میں اگر سادگی ہو تو دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو دعا اذان کے بعد مانگی جاتی ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی۔ رات کو سونے سے پہلے
3 کل اور آیت الکرسی پڑھنے سے پوری رات حفاظت رہتی ہے۔ جو ہمیشہ حق بات کہتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ کھانے میں اسراف اور فضول خرچی کرنے سے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔